صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ روزے کے لیے، روزہ دار کے لیے ہے، روزہ دار کے روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے، من اللغو والرفث، لغویات سے اور فضولیات سے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے ایک تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ، جس آدمی نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیا تو یہ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، یہ ایک مقبول یعنی واجب زکوٰۃ کا ثواب اس کو ملے گا، واجب صدقے کا اس کو ثواب ملے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور اگر کسی نے اس کو نماز کے بعد ادا کر لیا فہی صدقۃ من الصدقۃ، تو یہ نفلی صدقے میں سے شمار ہوگا، یعنی ثواب کے لحاظ سے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے یہ حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے، مطلب جیسے زکوٰۃ فرض ہے اس طرح صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی واجب ہے اور فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا صدقہ فطر کا فلسفہ کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لا محالہ انسان ہے رمضان کے روزوں کے اندر اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار انسان روزے کی حالت میں لغویات بھی زبان سے نکال لیتا ہے۔ تو فرمایا اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کی ایک جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تاکہ وہ لغویات اور فضولیات جو روزے کی حالت میں ہم سے ہو چکے ہیں وہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے وہ معاف فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی نماز سے پہلے ادا کر لے تو اس کو واجب صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا مطلب یہ کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ جو آدمی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے، یعنی زیادہ قبول ہونے کے قریب ہے۔ دوسرے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کرے گا تو ثواب اور زیادہ ہے۔ جیسے ہم رمضان کے مہینے میں نوافل ادا کرتے ہیں تو فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر ہم صدقہ فطر ادا کریں گے رمضان کے مہینے میں تو وہ فرائض کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر عید کی نماز کے بعد ہم ادا کریں گے تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو قبولیت کی طرف اشارہ ہے یا ثواب کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں ویسے بھی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہم ادا کریں، بلکہ 5-6 دن پہلے ہم ادا کریں، تاکہ جو غریب ہے اور غربا ہے، جو مساکین ہے، وہ ہمارے ساتھ عید کے اندر شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، کسی نے نماز کے بعد ادا کر لی تو یہ عام صدقے کے برابر ثواب ملے گا، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جیسے نماز سے ادا کرنے سے پہلے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ عاقل ہو، چاہے مطلب بالغ ہو یا نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں پر واجب ہے، دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بچہ عید کی نماز سے پہلے 1 سیکنڈ بھی پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے، والدین پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر لیا جائے۔
وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے یہ آسمان کے اندر معلق رہتے ہیں، یعنی اوپر نہیں جاتے ہیں۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر، جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک اعمال اور اچھے کلمات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ پر جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے جب ہم ادا کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، معلق ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ وہ عبادت جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ حدیث کے اندر مقبولیت کی طرف جو اشارہ تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب ہم صدقہ فطر ادا کر لیتے ہیں تو اس کی برکت سے رمضان کے روزے بھی ہمارے قبول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا سب کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس اتنا ہو کہ وہ مطلب جو آدمی صاحب نصاب ہو، کسی کے پاس چاندی کا نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت موجود ہو 1,80,000 کے قریب روپے ہو، تو وہ ادا کر سکتے ہیں، ادا کر لیں، اس پر واجب ہے۔ عام اگر بندہ کسی کے پاس اتنا نہ ہو پھر بھی اس کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، دیگر جو عبادت ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر کی وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہوتے ہیں۔ جب رمضان کے روزے آسمان کے اندر معلق رہتے ہیں تو دیگر عبادت بھی معلق رہیں گے نا، وہ بھی کھڑے رہیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر ہم ادا کر لیں، اور اس سے یہ کہ غریبوں کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا، ہمارا کام بھی بن جائے گا اور ان کا بھی کام بن جائے گا۔ تو یہ کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہے، ان کو دینے تو ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے رشتہ داروں کو یہ دے سکتا ہوں جو غریب ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا ثواب کا کیا ہوگا؟ فرمایا ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، ایک تو یہ کہ آپ نے رشتہ داری پالی، اور دوسرے کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کر لیا۔ تو کہیں ایسا ہو آپ کے رشتہ دار و عزیز و اقارب ہو جو غریب ہو، مفلس ہو، ان کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر تعاون فرمائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔